الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما رب زدني فهما رب زدني عملا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل
أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين۔ سینہ تان کے آکڑ دے نال ٹرنے کیتا دولت دے نشے خراب تینوں، سینہ تان کے آکڑ دے نال ٹرنے کیتا دولت دے نشے خراب تینوں، تیری دولت آرام نہ لین دیندی، پلیا قبر دا سخت عذاب تینوں، من ربو کا کہن گے مار گرزام، اگو آنا نہیں جواب تینوں، پھر روئیں گا ویکھ کے عمل نامہ، جدوں دینا پوے گا جدوں حساب تینوں، پکے محل تے ماڑیاں والیاں اوئے، ایک دن کیرنا ہے آن تقدیر تینوں، تیرا مال کمایا سب رہ جانا، جدو موت دا وجیا تیر تینوں، نہلا کے کفن پھر دے دیون، نہلا کے کفن پھر دے دیون، ہتھی ٹورن گے ماں پیو ویر تینوں، اج بندگی رب دی کر بندے، اج بندگی رب دی کر بندے، دتی زندگی رب قدیر تینوں۔ ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ سبحانہ و تعالی دی ذات واسطے، جس اللہ احکم الحاکمین نے سانو اپنے مقدس اعلیٰ اور عرفہ کردی حاضری نصیب فرمائی۔ اللہ تعالیٰ چند لمحات مل بیٹھنا اپنی رحمت نال قبول و منظور فرمائے۔ مختصر حمد و ثنا دے بعد امام الاولین والآخرین، امام المجاہدین رحمت للعالمین، مقتدا و پیشوا رہبر و رہنما جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے محترم سامعین، بزرگوں، نوجوان بھائیوں، پردہ نشین ماں اور بہنوں، اس دنیا کائنات اندر جو بھی انسان آیا ہے آخر انہیں جانا ہی جانے۔ دنیا بقا دا نام نہیں، دنیا فنا دا نام ہے۔ عربی دا شاعر اس موت دی حقیقت کچھ ان الفاظ اندر سمجھان دی کوشش کر رہے ہیں۔ الموت قدح کل نفس شاربوها والقبر باب کل نفس داخلوها۔ موت ایسا جام ہے، موت ایسا پیالہ ہے، ہر ذی روح نے، ہر انسان نے اپنے ہونٹ نہ لگا کے ہی رہنے۔ اور قبر ایک ایسا دروازہ ہے جس دروازے چو ہر انسان نے گزرنا ہی گزرنا ہے۔
اللہ اکبر کبیرہ۔ دنیا دے اندر ہر روز ہزاروں انسان پیدا ہوندے اور ہزاروں انسان اپنی مستعار زندگی دے لیل و نہار شب و روز گزار کے اس دنیا فانی نو الوداع کہہ کے آخرت دے سفر تے رواں دواں ہو جاندے نے۔ دعا کریے اللہ ساری دنیا بھی بہتر بنا دے، اللہ ساری آخرت بھی بہتر بنا دے۔ موت ایک ایسا اٹل فیصلہ، ایسا اللہ دا حتمی فیصلہ ہے کہ جدے اندر اس روئے زمین تے بسنے والا کوئی بھی انسان، کسی بھی مذہب ملت نال تعلق رکھنے والا، چاہے مسلمان ہے، چاہے وہ کافر ہے، چاہے یہودی ہے، چاہے عیسائی ہے، الغرض ہر مذہب نال تعلق رکھنے والا انسان ہر مسئلے اندر اختلاف کر سکتا ہے، بلکہ اختلاف کرنے والے نے تے نماز اندر اختلاف کیتا ہے، اختلاف کرنے والے نے زکوٰۃ دے مصارف اندر اختلاف کیتا ہے، اختلاف کرنے والے نے دیگر مسائل احکام و مسائل اندر اختلاف دا پہلو استعمال کیتا ہے، لیکن اختلاف اگر کوئی نہیں کر سکیا تے موت اندر نہیں کر سکیا۔ موت ایک ایسی اٹل حقیقت ہے۔ اللہ سانو زندگی دے اسلام والی، اللہ موت دے تو ایمان والی موت عطا فرمائے۔ تو بہرحال اللہ ذوالجلال والاکرام نے سمجھایا اور اس بات دی یاد دہانی قرآن بار بار انسانوں کروا رہے ہے کہ اے انسان سب کچھ فنا ہو جائے گا، تیرا مال فنا ہو جائے گا، تیری جوانی فنا ہو جائے گی، تیرا مال و زر سب ایتھے رہ جائے گا۔ آخرت دی تیاری کر، قبر دی تیاری کر، حشر دی تیاری کر۔ جو انسان موت، قبر، حشر دی تیاری کرنی شروع کر دیندہ ہے وہ کدی پھر اللہ دیا نافرمانیاں کردہ نظر نہیں آئے گا۔ جنہوں موت دا فکر لاحق ہو جائے، جنہوں قبر یاد ہوئے، وہ کدی پھر سودی نظام دے تحت اللہ نال اعلان جنگ نہیں کرے گا۔ موت قبر نو یاد رکھنے والا کبھی کسی تے ظالمانہ رویہ اختیار نہیں کرے گا، حتیٰ کہ ایسا انسان ہمہ وقت اپنے پیدا کرنے والے خالق دی رضا اندر اور اللہ دی خوشنودی اندر اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کرتا رہتا ہے۔ اللہ اکبر۔ آئیے اللہ دا قرآن سنیے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے اس موت نو کن الفاظ اندر بیان فرمایا، اور جس دنیا اندر اسی زندگی گزار رہے ہیں اس زندگی دا نتیجہ خلاصہ حقیقت اللہ نے کن الفاظ اندر بیان فرمایا ہے۔ اللہ دا قرآن اس بات دا ذکر خیر کر رہا ہے۔ رب کریم فرماندے نے کل من علیہا فان وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ۔ اللہ پاک فرماندے نے او لوگو دنیا والے ہو، ایک وقت آئے گا ہر چیز فنا ہو جائے گی، ہر چیز تباہ و برباد ہو جائے گی، آسمان ٹوٹ جان گے، ستارے بے نور ہو جان گے۔ اللہ اکبر کبیرہ، سبحان اللہ۔ حتیٰ کہ ہر چیز اے فنا ہو جائے گی۔ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ۔ بقا اگر ہے تو اللہ دی ذات ہے، ہمیشہ رہنے والی اللہ دی ذات ہے۔ اللہ دے قرآن دا دوسرا مقام رب کریم فرماندے نے کل نفس ذائقۃ الموت
ہر انسان نے موت دا ذائقہ چکھنا ہی چکھنا ہے. ہر انسان نے صرف جنت انسان ہی نہیں بلکہ ہر جاندار انسان اور ہر جاندار چیز دی اللہ نے موت مقدر اندر لکھ دیتی ہے. اپنی اپنی زندگی دے ایام گزار کے اپنی اپنی زندگی دا سفر گزار کے آخر ایک وقت آئے گا انسان موت دا لقمہ بن جائے گا. اللہ دے قرآن دا تیسرا مقام رب کریم فرماندے نے اینما تکونو یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ. اللہ پاک فرماندے نے او تسی جتھے بھی چلے جاؤ گے موت تو ڈرنے والوں موت تو کن کترانے والوں اور لفظ موت تو نفرت کا اظہار کرنے والوں اور دنیا اندر زندگی گزارنے والوں دنیا نو اپنی کامیابی دا محور تے مرکز سمجھنے والوں تسی اپنا کاروبار چھڑ کے اپنا ملک چھڑ کے اور زندگی دے جڑے بھی سفر تے تسی روانہ ہو جاؤ گے یدرککم الموت آخر موت تواڈے اصل وقت تے تواڈے نال ملاقات کر کے ہی رہے گی. کوئی مسافر تے سفر اندر موت دا لقمہ بن جاندا ہے کوئی اپنے گھر دے اندر تے موت دا لقمہ بن جاندا ہے. اللہ اکبر ولو کنتم فی بروج مشیدہ. اللہ پاک فرماندے نے تسی اعلیٰ تو اعلیٰ بلڈنگاں بنا لو مضبوط تو مضبوط قلعے بنا لو اور انہیں مضبوط قلعیاں دے اندر بھی اگر تسی زندگی گزارنی شروع کر دیو گے توڑے دل اندر ایک خیال آ جائے ایتھے موت کدی نہیں آ سکتی اسی تے موتا اجل دا کدی لقمہ نہیں بن سکاں گے. اللہ پاک فرماندے نے موت مضبوط قلعیاں دیاں دیواراں پھیلان کے بھی توڑے تک پہنچ جائے گی. پھر کیوں دنیا اندر دل لگانا چاہیے ہے اور کیوں کر پھر دنیا اندر اتنا غافل ہو کے اللہ نو بھول جانا چاہیے ہے. اس طرح دا مومن دا رویہ نہیں ہویا کردا بلکہ مومن تے اللہ پاک دی یاد اندر موت دی تیاری اندر قبر دی تیاری اندر قیامت حشر دے دن اندر اپنے حساب و کتاب دی فکر اندر زندگی دے شب و روز گزار دیندا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. مینوں کتھے یاد آئے ابراہیم بن ادم رحمت اللہ علیہ اے شاہی مہمان ہے بلکہ شاہی تاج تے بیٹھن والا ابراہیم بن ادم رحمت اللہ علیہ ایک نکرانی ہے ایک لونڈی ہے انہاں دا شاہی بستر لگانے والی نرم و نازک پلنگ تے بستر بچھانے والی نکرانی. ایک دن ابراہیم بن ادم رحمت اللہ علیہ کسے کم چلے گئے اور شاہی بستر خالی نظر آیا ہے. اے نکرانی دے دل اندر خیال آیا کیوں نہ ہوئے اے شاہی بستر تے لیٹ کے دیکھ دواں ایتھے کتنا کو نیند دا مزہ آندا ہے. اے شاہی بستر تے سون دا ایک وکھرا انوکھا انداز ہویا کردا ہے. چل اج تجربہ تے کر اج دیکھتے صحیح نا. ابراہیم بن ادم رحمت اللہ علیہ دی نکرانی اے شاہی بستر تے شاہی پلنگ تے آ کے سو جاندی ہے نیند دی آغوش اندر چلی جاندی ہے. اللہ دیاں مرضیاں ادھر جناب ابراہیم بن ادم رحمت اللہ علیہ اپنے محل اندر داخل ہوئے تے ویندے نے ایک نکرانی ایک لونڈی اور میرے مالک اور میرے محل دی ایک نکرانی ہون دی حیثیت دے نال اینو جرت کیویں ہوئی اینو اجازتاں کنے دتیاں نے ان دی ہمت کیویں پئی ایک شاہی بستر تے آ کے لیٹ جائے ایک درہ پکڑیا ایک نکرانی نو مارنا شروع کر دیندے نے جذبات اندر آ کے اور اس نکرانی نو سزا دینی شروع کر دیندے نے. آخر درے دی درد ہوئی تکلیف ہوئی اے نکرانی لونڈی جاگ جاندی ہے اکھاں چوں آنسو دیاں آنسو جاری ہو جاندے نے رونا شروع کر دیندی ہے. اے نکرانی روئی بھی جا رہی ہے پھر اچانک ہونٹاں تے مسکراہٹ دا پہلو نظر آیا ہے. اے دو چیزاں شاہی مزاج دے خلاف نے. ابراہیم بن ادم رحمت اللہ علیہ سوال کر دینے اے نکرانی مینوں ایک گل تے سمجھائیے میں تینوں درے مارے نے درے وجے تینوں درد
دردو اتنی اکھاں چوں آنسو آ گئے تے تو مسکرانا شروع کر دیتا ہے، تو ہس دی کیوں پئیے؟ مینو اے سمجھ نہیں آئی۔ ابراہیم بن ادم رحمت اللہ علیہ تے نگرانی بول کے آندی ہے، اے ابراہیم، اے بادشاہ، اے شاہی بستر تے زندگی گزارنے والے، میں تے روئیے اس واسطیاں کہ تو میں نو درے مارے نے، آخر میرا بھی جسم ہے، میں بھی انسان ہاں، ایک معمولی کوئی درد ہوئے تے ناقابل برداشت دے، تو تے پھر میں نو 5 درے مار دیتے نے، اس واسطے اکھاں چوں آنسو آ رہے نے، پھر مسکرائی کیوں ہے؟ تے فرمان دی ابراہیم یک میرے ہونٹاں تے مسکراہٹ اس واسطے آئیے، اس شاہی بستر تے ایک لمحے واسطے میں ستیاں تے 5 درے کھانے پیانے، جڑا اس بستر تے ہمیشہ ہمیشہ دا آرام کردہ ہے، انہوں کنے درے پین گے، انہوں کنی سزا ہوئے گی، انہوں کننا حساب دینا پئے گا، میں تا مسکرائیاں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ابراہیم ندم رحمت اللہ علیہ نو گل سمجھا گئی، دنیا دی حقیقت سمجھا گئی، اپنا تاج و تخت چھڑ دیتا، اپنا شاہی مزاج بدل کے، اللہ اکبر کبیرہ، آخر دیاں فکران لاحق ہو گئیاں نے، اور جڑا دنیا اندر آ جاندہ ہے، دنیا اتنی مٹھی ہے، اتنی شرینی ہے دنیا، اور دنیا اندر آکے انسان اینا دل لگا لیندہ ہے، اللہ اکبر، پھر اللہ دیا نافرمانیاں شروع کر دیندہ ہے، اللہ اکبر کبیرہ۔ اور نانا میرے بھائی، دنیا اندر دل لگانا نہیں، اے دنیا فانی ہے، آخرت بقا والا گھر، ہمیشہ والا گھر ہے، اللہ اکبر کبیرہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جڑا دنیا اندر آ جائے اور اندہ دنیا اندر دل لگ جائے، پھر اندہ جانو دل کوئی نہیں کردہ۔ میں نو حدیث یاد آئی، مشکاہ شریف دی روایت ہے، اللہ دا ایک لاڈلا پیغمبر ہے، جدے بارے اللہ دا قرآن کہہ رہا ہے، وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا۔ اللہ دا لاڈلا نبی موسیٰ، اللہ نال پیار کرنے والا موسیٰ، او اللہ دے نال ہم کلام ہون والا نبی موسیٰ ہے، جدو دل کردہ اللہ نال پیار تے لاڑ دیاں گلاں کردہ ہے۔ آخر جناب موسیٰ دی اللہ نے زندگی تحریر کیتی ہے، انہاں دی زندگی دا اللہ نے فیصلہ کر دیتا ہے، ہر کار ملک الموت آ گیا ہے، ملاقات پیغمبر دے نال ہوئی، جناب ملک الموت دی ماں ملاقاتاں جناب موسیٰ دے نال ہو گئیاں، سلام دعا ہوئی، تے فرمان لگے میں ملک الموت ہاں، میں توڑی روح قبض کرنے واسطے آیا۔ ہر جناب موسیٰ علیہ السلام جلالی طبیعت مالک نے، غصے والی طبیعت اندر ذرا سختی والا پہلو ہے، جدو ملک الموت نے پیغام تے سنیا دیتا ہے، توڑا ہون وقت آ گیا، تسی فوت ہو جانا ہے، میں اللہ دے حکم نال توڑے کو لایا، توڑی روح قبض کرنے واسطے آیا وہاں، تے جناب موسیٰ نے تماچا ماریا، چلا جا میرے کولوں، میں نہیں مرنا چاہتا، میں نہیں دنیا چھوڑ کے جانا چاہتا۔ اللہ اکبر۔ اے ملک الموت اللہ دی عدالت اندر جا کے پیش ہو جاندہ ہے، اللہ سونیا اپنے پیغمبر موسیٰ وال بھیجیا سی، میں انہوں نے موت دا پیغام سنایا، لیکن انہوں نے منو تھپڑ رسید کر دیتا ہے، انہوں نے منو تماچا رسید کر دیتا ہے۔ اللہ جی ہون مینو کی پیغام تے آڈر ہے، اللہ پاک فرماندے نے ملک الموت انہاں قدمہ تے واپس چلا جا، اور جا کے میرے پیغمبر موسیٰ نو میری طرف سنیا تے پیغام دے دے، ایک بیل دی کمر تے ہاتھ پھیر دیو، جنہیں توڑے ہاتھ دے تھلے بیل دی کمر دے بال آنگے، میں انہیں سال زندگی اندر اضافہ کر دیاں گا، انہیں سال توڑی زندگی بڑھ جائے گی، اور دنیا دا کیڑا پڑیا لکھیا انسان ہے، اور دنیا جہان دا کیڑا کلکولیشن ہے، کیڑا ایسا کوئی حساب کرنے والا کوئی ہے بندہ جڑا بیل دی کمر تے ہاتھ پھیرے اور ہاتھ دے نیچے آن والے بالاں دی گنتی کر سکے، کوئی بھی میسر نہیں آئے گا۔ تے ملک الموت آکے اللہ دا پیغام سناندہ ہے، تے جناب موسیٰ فرماندے نے ملک الموت ٹھیک ہے میں بیل دی کمر تے ہاتھ تے پھیر دیاں گا، 19 سال میری زندگی بڑھ جائے گی، جنہیں میرے ہاتھ دے نیچے بیل دی کمر دے بال آنگے۔ ملک الموت میں نو 10 پھر نتیجہ کیے،
پھر انجام کیے، پھر انتہا کیے تے ملک الموت آندا ہے پھر بھی جناب جی تانوں موت نال ملاقات کرنی ہی پے گی، پھر بھی تانوں دنیا تو جانا ہی پے گا۔ تے موسیٰ علیہ السلام فرماندے نے اگر آخر پھر انجام موت ہی ہے تے پھر میں حاضر ہاں۔ او سیانے آندے نے نا موسیٰ ڈریا موت تو تے موت اگے ہی کھڑی، اس گل تو سیانے گل بنا دے موسیٰ ڈریا موت تو تے موت اگے ہی کھڑی۔ بہرحال دنیا اندر جو انسان آئے انہیں جانا ہی جانا ہے، ایتھے ہمیشہ رہنے والا کوئی انسان نہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، نئی موت کسے نو چھوڑ دیجے، نئی موت کسے نو چھوڑ دیجے، چن چن کے کلیاں توڑ دیجے، مکھ پیاریاں والوں موڑ دیجے، پڑھیے لا الہ الا اللہ، ایتھو کلے ہو گئے جوڑے نی، ایتھو کلے ہو گئے جوڑے نی، کئیاں ہتھی پتر ٹورے نی، ایتے میرے اللہ دیاں مرضیاں نے، ایتے اللہ رب العالمین دیاں تقسیماں نے۔ کتے بڑھا باپ جوان بیٹے دی میت نو کندہ دینا پہ جاندہ ہے، اے بڑھا باپ ایک لاٹھی دے سارے چل دے، لیکن اللہ دے فیصلے دے سامنے اے بڑھا باپ بھی مجبور تے لاچار تے بے بس ہو جاندہ ہے۔ بلکہ میں تے ایک جنازے اندر اس باپ دا نظارہ اکھاں نال ویکھے ہے، اے باپ لنگڑاندہ لنگڑاندہ چلدا چلدا اے بیٹے دا جنازہ پڑھن واسطے آ رہے ہے۔ اے نوجوان بیٹے نو جدو قبر تے جا کے رکھیا جاندا ہے، قبر تے لاہ اندر اتار دے پہنے تے دوروں آواز دیندا ہے، او یارو ٹھہر جاؤ ٹھہر جاؤ، مینوں جوان بیٹے دا آخری دیداری کر لین دیو۔ اے باپ چلدا چلدا آ کے جوان بیٹے دے سر تے پیار دیندا ہے تے ٹھائی مار کے رو کے آندا ہے، پتر اللہ دیاں مرضیاں ایویں سن، میرے اللہ دے فیصلے ایویں سن، تے جلدی جدائی دے کے چلا گیا ہے۔ او بڑھے باپ نو اس گل دی سمجھ نہیں آئی، اللہ نہیں ویندا، موت نہیں ویندی، اجے جوان بیٹے نو اے بڑیاں ضرورتاں سن، اے بڑھے باپ نو بیٹے جوان دی ضرورت سی، کتے معصوم بچے بچپن آئے اجے لڑک پانے تے والدین جدائیاں دے کے چلے جاندے نے، ایتھو کلے ہو گئے جوڑے نی، کئیاں ہتھی پتر ٹورے نی، کئیاں ماپیاں نے مکھ موڑے نی، پڑھیے لا الہ الا اللہ۔ آپ فرماندے نے او میری امت دے لوگو، اکثرو ذکر حازم اللذاتی، اکثرو ذکر حازم اللذاتی۔ آپ فرماندے نے میری امت دے لوگو، اپنے نبی دا پیغام یاد رکھیا کرو۔ آپ نے اپنی امت نو بطور نصیحت فرمایا ہے، لذتانو توڑ دین والی چیز نو زیادہ یاد رکھیا کرو۔ اللہ دے رسول جی لذتانو توڑن والی چیز کیڑی ہے؟ آپ فرماندے نے الموت، اے موت انسان دیاں امیداں خاک اندر ملا دین دیئے، اے موت بڑیاں بڑیاں دیاں، اے غرور تے اے تکبر اے گمانڈ اے جوانیاں اے حسن اے سب کچھ خاک اندر چھپا دین دیئے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور دنیا دے اندر تے زندگی ایویں گزارنے، اچھے کپڑے پا کے، اچھی جتی پہن کے، بڑی مہنگی تو مہنگی خوشبو لگا کے، جدو بازار اندر جانے کسے نو کولوں بھی نہیں ہو گزرن دیندا، اپنی جتی تے ذرا بھی مٹی پہنی برداشت نہیں ہو کردا، لیکن اس قبر دی مٹی نو یاد رکھیا کر، جدو تینوں دفنا دیتا جائے گا، کسی کے منہ سے نہ نکلا یہ لفظ کہ اس پہ مٹی نہ ڈالو یہ نہلایا ہوا ہے، کسی کے منہ سے نہ نکلا یہ لفظ کہ اس پہ مٹی نہ ڈالو یہ نہلایا ہوا ہے۔ پھر کوئی بھی نہیں آندا اوہ اچھا جوڑا پا کے آیا ہے، انہوں ہنے غسل دیتا ہے، اندے تے منا من مٹی نہ پاؤ۔ جدو موت دا پیغام آ جاندہ ہے،
عام امتی تے دور دی بات ہے، موت اگے تے نبیاں نے بھی انکار کوئی نہیں کیتا۔ اللہ اکبر کبیرہ، موت نے جدو آ جانا ہے پھر وہ خالی واپس نہیں جایا کر دی۔ اللہ دے قرآن دا ایک اور مقام سنیے، اللہ پاک فرماندے نے وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ أَفَإِن مِّتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ۔ اللہ پاک فرماندے نے مخاطب میرے تے تیرے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ پاک نے آپ نے مخاطب فرمایا ہے۔ اللہ پاک فرماندے نے میرے نبی جتنے بھی بشر دنیا اندر آئے نے، جتنے بھی انسان دنیا اندر آئے نے، وہ عورتاں نے یا مرد نے، چاہے عرب اندر نے، چاہے عجم اندر نے، چاہے مشرق اندر، چاہے مغرب اندر، چاہے شمال اندر، چاہے جنوب اندر، اللہ پاک فرماندے نے اے میرے نبی جس انسان میں دنیا اندر بھیج دیتا ہے، ایک وقت آئے گا ہمیشہ والا کوئی سرٹیفکیٹ اللہ کو لے کے نہیں آیا، ہمیشہ والا کوئی پرمٹ اللہ کو لے کے نہیں آیا۔ وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ، ہمیشگی والی زندگی رب قدیر نے کسی نو بھی نہیں بخشی۔ أَفَإِن مِّتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ۔ اللہ دے نبی جی ایک وقت آئے گا تسی بھی دنیا تو چلے جاؤ گے، تسی بھی دنیا دا سفر مکا کے آخرت دے سفر تے رواں دواں ہو جاؤ گے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ پاک فرماندے نے اگر تسی دنیا تو چلے جاؤ گے، اے کیڑے پھر ہمیشہ رہن والے ایتھے آئے نے، آخر انہاں نے دنیا تو چلے جانا ہے۔ اللہ دے رسول دا سفر آخر سن لو، اللہ دے رسول دی موت ساری انسانیت واسطے ایک بہت بڑی نصیحت ہے، ایک بہت بڑا علم ہے کہ اللہ دے رسول دنیا تو رحلت فرما گئے۔ اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آخر اللہ پاک نے آپ نے بھی بشری تقاضے عطا فرمائے۔ 29 سفر دی آخر اور سفر دا آخری سوار ہے، اللہ دے رسول جنت البقیع اندر تشریف لے جاندے نے۔ میں اللہ دے رسول دا ہن سفر آخر سنا رہا ہاں، میرے تے تیرے پیغمبر بھی دنیا تو چلے گئے، تیاریاں ہو رہی نے، بلکہ پہلے ہی اللہ دے رسول دے خطاب چوں، میرے نبی دے پیغام چوں، اللہ دے رسول دی واض و نصیحت چوں کچھ اس طرح دیا علامتاں صحابہ ویندے نے کہ لگ جا اللہ دے رسول دنیا تو جان والے نے، ہن اللہ دے رسول دنیا تے نہیں رہن گے۔ اج دا موقع ہے، آپ فرماندے نے میرے صحابہ خذو عنی مناسککم، میرے کولو حج دے طریقے سکھ لو، میرے کولو حج دے مناسک سکھ لو، میرے کولو حج دا طریقہ سلیقہ یاد کر لو، شاید کہ آئندہ سال میں تواڈے نال مل کے بیت اللہ دا حج نہ کر سکاں۔ محسوس ہویا کہ اللہ دے رسول دا آخری حج ہے، ماہ رمضان آیا ہے، اللہ دے نبی ہر سال رمضان اندر 10 دن دا اعتکاف کر دے، آخری رمضان میرے تے تیرے نبی دا اللہ دے رسول نے 20 دن دا اعتکاف کیتا ہے، یعنی علامتاں محسوس ہو رہی نے۔ ادھر اللہ پاک نے سورہ نصر نازل فرما دی تھی، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفرہ انہ کان توابا۔ اے دے اندر جناب عبداللہ بن عباس نے اشارہ کیتا ہے، اے دے اندر اجل رسول اللہ، اللہ دے رسول دی موت دا پیغام ہے کہ ہن دین مکمل ہو گیا ہے، دین اسلام تکمیل تک پہنچ گیا ہے، ہن اللہ دے رسول دنیا تو جان دیاں تیاریاں اندر نے۔ تو بہرحال میں دس رہا ہاں، اے 29 سفر دا آخری سوار ہے، اللہ دے رسول جنت البقیع تشریف لے گئے، جنازے چو واپس آ رہے ہیں تے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا سر درد شروع ہو جاندا ہے، اتنی حرارت تیز ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سر مبارک تے پٹی بننی ہے، لیکن بخار اس قدر شدت پکڑدا جا رہا ہے کہ ہاتھ لایا، بخار دی شدت ہاتھ تے بھی محسوس ہو رہی ہے۔ اللہ دے رسول نو اس قدر تکلیف دا سامنا ہے اور اس قدر بخار دا سامنا ہے، آپ گھر تشریف لے کے آئے تے ماں عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ
تعالیٰ عنہ فرماندیاں نے اللہ دے رسول جی میرا سر درد ہو رہا ہے، میرے سر اندر درد کافی محسوس ہو رہا ہے، تے آپ فرماندے نے نہیں میری پیاری عائشہ صرف تیرے سر اندر درد ہی نہیں، محمد اپنے سر اندر بھی درد محسوس کر رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی مرض دے 13 یا 14 دن نے 11 دن حالت مرض اندر اللہ دے رسول نے خود جماعت کروائی، خود امامت کروائی ہے۔ اللہ دے رسول دی زندگی دا آخری ہفتہ ہے تے آپ فرمائی جا رہے نے، آپ کہی جا رہے نے میں کل کتھے ہوواں گا، میں کل کیڑی بیوی دے کر ہوواں گا۔ نبی تے بڑا عدل و انصاف والا ہے، ہر بیوی دی الگ الگ باری مقرر کیتی ہے، فلاں دن میں اپنی فلاں زوجہ دے کر رہے ہیں، فلاں دن میں فلاں زوجہ دے کر رہے ہیں، لیکن آخری ہفتہ اللہ دے رسول بیمار ہو چکے نے تے آپ پوچھی جا رہے ہیں اے جناب میمونہ دا کارے، آپ پوچھی جا رہے ہیں کل میں کتھے جانے، کل میں کتھے جانے، تے ازواج مطہرات سمجھ گئیاں اللہ دے رسول دی مراد عائشہ صدیق ہے، صدیق دی بیٹی صدیقہ عائشہ ہے۔ اللہ دے رسول عائشہ دے کر منتقل ہونا چاہندے نے، ازواج مطہرات نے اجازتاں دے دیتیاں اللہ دے رسول جی تسی جتھے رہنا چاہندے ہو، جڑے گھر نو پسند کر دیو چلے جاؤ، ساریاں بیویاں تانوں اپنی طرف اجازتاں دے رہیاں نے۔ تے جناب فضل بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور جناب علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا سہارا لے کے اور نبی دے کولو تے چلیا بھی نہیں جا رہا، آپ دے پاؤں مبارک زمین تے گھسٹتے جا رہے نے تے آپ فرما رہے نے فضل پیارے علی پیارے مینوں عائشہ دے کر منتقل کر دیو۔ ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے کر اللہ دے رسول نو منتقل کر دیتا جاندا ہے تے بخار ہور بڑھ گیا، طبیعت روز بروز بوجھلی ہوندی جا رہی ہے۔ آپ فرماندے نے میرے صحابہ میرے تے 7 مشکیاں دا پانی پایا جائے، میرے تے 7 کھویاں دا پانی پایا جائے تاکہ طبیعت اندر تخفیف ہو جائے، فاقہ ہو جائے، میں اپنے اصحاب نو کوئی واضح نصیحت کراں، میں اپنے اصحاب نو جا کے مخاطب ہواں۔ اللہ دے رسول دے جسدے اطہر تے اے جسم مبارک تے 7 کھویاں دا پانی بہا دیتا گیا ہے، حتیٰ کہ آپ فرمائی جا رہے نے بس کر دیو، بس کر دیو صحابہ، بس کر دیو ہون نہ پانی پاؤ، اے طبیعت اندر تخفیف ہو گئی۔ اے روز بودے زور دی نماز تو پہلے اللہ دے رسول مسجد نبوی اندر تشریف لے کے آئے نے تے آپ نے آ کے ممبر تے بیٹھ جاندے نے اور سارے صحابہ اکٹھے ہو جاندے نے رضوان اللہ علیہم اجمعین تے آپ فرماندے نے میرے صحابیوں لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا۔ او حنیفہ مسجد روشن ضمیرو اس حدیث وقت توجہ مرکوز کر لو، آپ دی زندگی دے آخری لمحات نے آپ نے حدیث ارشاد فرمائی، آپ فرماندے نے یہودیاں تے بھی اللہ دی لعنت ہوئے، عیسائیاں تے بھی اللہ دی لعنت ہوئے۔ ایک روایت اندر اے بخاری دی روایت ہے، آپ فرماندے نے یہودیاں تے بھی اللہ دی مار، عیسائیاں تے بھی اللہ دی مار، تباہ و برباد ہو جان یہودی تے عیسائی۔ اللہ دے رسول جی تباہ و بربادی کا دے واسطے تسی فرما رہے یہودیاں عیسائیاں تے اللہ دی لعنت ہوئے، اللہ دے رسول جی وضاحت کرو۔ آپ فرماندے نے اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا، انہاں دا نبی جدو فوت ہو جاندا سی او اپنے نبی دی قبر تے اتے مسجد بنا کے قبر نو سجدے کرنے شروع کر دیندے سن۔ جدو یہودیاں دا نبی فوت ہو جاندا یہودی قبر دے اتے سجدے کرنے شروع کر دیندے، عیسائیاں دا نبی فوت ہو جاندا عیسائی بھی اپنے نبی دی قبر تے سجدہ کرنا شروع کر دیندے۔ میں سوال کرن لگا ذرا غور نال سن لیا جے، بخاری دی روایت ہے اللہ دے رسول نے فرمایا ہے کسے نبی دی قبر تے سجدہ کرن والا لعنتی ہوئے گا تے کسے ولی دی قبر تے سجدہ کرنا کیویں ثواب ہوئے گا۔ نبی دی قبر جدے کول رب دا پیغام آئے، جدے کول فرشتہ اللہ دی وحی لے کے آئے، آپ فرماندے نے میرے صحابیوں نبیاں دی قبراں تے سجدہ کرنا لعنت دا سبب ہے تے مسلمانوں
تے ولیاں دیاں قبراں تے سجدہ کرنا تے زیادہ لعنت والا سبب بن جائے گا۔ نبی دی قبر سجدے دے قابل نہیں تے ولی دی قبر سجدے دے قابل کیویں ہو سکدی ہے؟ آندے نے ولیاں نے محنتاں بڑیاں کیتیاں نے، انہاں تے بڑا دین دا کم کیتا ہے، اور میں پوچھنا نبی نال بڑھ کے زیادہ کوئی ہو سکتا ہے محنتی؟ ولیاں تو زیادہ انبیاء دیاں محنتاں، انبیاء دیاں دن رات توحید واسطے کاوشاں محنتاں کوششاں، نبی دی قبر سجدے دے قابل نہیں تے ولی دی قبر کسے صورت اندر بھی سجدے دے قابل نہیں جو ہو سکتی۔ جڑا قبر تے سجدہ کرے گا مشرک بن جائے گا، میرے نبی دی حدیث دے الفاظ دے مطابق لعنتی بن جائے گا۔ تے آپ فرماندے نے اللہ کولو دعا کر رہے نے، اللہم لا تجعل قبری وثنا یعبد، اللہ میری قبر نو سجدے دے قابل نہ بنائی۔ نبی اپنے صحابہ نو ڈرا رہے نے، تنبیہ کر رہے نے، میرے صحابہ کتے میری وفات دے بعد میری قبر تے سجدہ کرنا شروع نہ کر دیا جے۔ اور آپ نالے اللہ کو دعا کیتی جا رہے ہیں، اللہ میری قبر نو بت خانہ نہ بنا دینا کہ میری قبر تے سجدہ کرنا شروع کر دیں لوگ۔ اللہ سجدہ حق تیرا ہے، حق میرا نہیں، سجدہ حق اللہ دے مخلوق دا نہیں۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا، واضح نصیحت فرمائی، زور دی نماز پڑھائی اللہ دے رسول نے، بدھ دا دن ہے، اگو جمعرات دا دن آ جاندہ ہے۔ آپ پھر مسنوی اندر تشریف لے کے آئے، اللہ دے رسول نے مغرب دی نماز خود پڑھائی، اور مغرب دی نماز رسول المرسلات دیاں تلاوتاں فرمائیاں، تے مغرب عشاء دا درمیانی حصہ عشاء دا وقت ہو جاندہ ہے، جناب بلال نے اذان کہہ دیتی، جماعت دا ٹائم ہو جاندہ ہے۔ آپ تے غشی تاری دال میں اندازہ لگاؤ میرے تے تواڈے پیغمبر نو کتنا زیادہ بخار ہوئے گا، آپ دی طبیعت کتنی زیادہ بوجھل ہوئی ہوئے گی۔ آپ نو فاقہ ہوندہ ہے، پھر غشی تاری، پھر فاقہ ہوندہ ہے، پھر بے ہوشی دا عالم ہو جاندہ ہے۔ تے آپ فرما دینے پیاری عائشہ صحابہ نے نماز پڑھ لی ہے یا نہیں پڑھی؟ تے ماں عائشہ بول کے آندھی اللہ دے رسول جی بلال دروازے تے کھڑا ہے، مؤذن دروازے تے کھڑا ہے، تو اڈا انتظار ہو رہا ہے کہ اللہ دے رسول آن تے آکے سانو نماز پڑھا دین۔ تے آپ فرما دینے عائشہ ہون طاقت نہیں رہی، ہون ہمت نہیں رہی، طبیعت بڑی خراب ہے، بخار بڑا زیادہ ہے، عائشہ ہون محمد مسجد اندر نہیں ہو جا سکتا، نہیں ہو جایا جانا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ دے رسول صحابہ توڑے انتظار اندر بیٹھے انتظار کیتی جا رہے نے۔ آپ فرما دینے مرو ابا بکر فلیسلی بالناس، عائشہ انج کرو حکم جاری کر دیو محمد گھر چوں اے نوٹیفکیشن جاری ہو گیا صلی اللہ علیہ وسلم کہ ابو بکر نو کہو محمدی مصلی والا امام دا مصلی سنبھال لوے صلی اللہ علیہ وسلم۔ عائشہ میرے ابو بکر نو جا کے پیغام پہنچاؤ کہ مصلی امامت تے آکے کھڑا ہو جائے، لوگانو نماز پڑھائے۔ تے ماں عائشہ دی اللہ دے رسول جی میرا باپ تے ابو بکر پہلے ہی رقیق القلب ہے، پہلے ہی نرم دل دا مالک ہے، تواڈی وجہ تو بڑا پریشان ہے صدیق، روئی جا رہے ہے، اگر تواڈے مصلی تے آکے جماعت کروائے گا تے لوگانو قرآن دی تلاوت نہیں سنا سکے گا۔ آپ فرما دینے عائشہ صرف میں ہی نہیں کہہ رہا، اللہ بھی پسند کر دے کہ نبی دے بعد جتھے ابو بکر ہوئے کسی دی جرت ہمت نہیں کہ مصلی رسول تے آکے کھڑا ہو جائے۔ عائشہ میں ہی نہیں کہہ رہا، میرا اللہ بھی پسند کر رہا ہے، جاؤ ابو بکر نو کہو جا کے مصلی امامت آ جائے، صحابہ نو نماز پڑھائے۔ واہ ابو بکر تے عظمت نو سلام، تو میری نبی دی حیات مبارکہ دے اندر ابو بکر نو سعادت ہے کہ مصلی رسول تے 17 بار نماز ابو بکر نے مصلی رسول تے کھڑے ہو کے پڑھائیے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ دن گزر دے جا رہے، وقت گزر دا جا رہے، اتوار دا دن آ جاندہ ہے، بلکہ ہفتے والے دن آپ نے پھر صحابہ کرام نال مخاطب ہوئے۔ آپ فرما دینے ترکت فیکم امرین لن تزلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت نبیہ، اے میری امت
نہ جانے کدو موت دا پیغام میرے تک پہنچ جائے میں دو چیزاں چھوڑ کے جا رہا ہوں ایک اللہ دا قرآن چھوڑ کے جا رہا ہوں دوجا محمد اپنا سچا فرمان چھوڑ کے جا رہا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم ما تمسکتم بہما میں زمانہ دے رہا ہوں گارنٹی دے رہا ہوں شرک و بدعتیاں آندیاں آن گے اور بے حیائی تے فحاشی دے اے طوفان اجاگر ہو جان گے لیکن میں گارنٹی دے کے جا رہا ہوں تسی اے میرے چھوڑے ہوئے دو طریقیاں نو مضبوطی نال تھامو گے تسی کدی گمراہ نہیں ہو سکو گے تسی محمد دے مشن تو کدی دور نہیں جا سکو گے صلی اللہ علیہ وسلم اتوار دا دن آیا اللہ دے رسول نے سارے غلام آزاد کر دیتے 7 دینار اے سونے دے سکے اللہ دے رسول دی پاکٹ اندر نے آپ دی گھر اندر نے آپ نے صدقہ کر دیتا ہے اللہ اکبر ان پیر دی رات دن اتوار دے تے ماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے پیغمبر والوے کے اکھاں چوں آنسو بہائی جا رہی ہے کہ میرے سرتاج نو میرے خامد نو میرے تاج سرتاج خامد نو کتنا زیادہ بخار ہے اللہ میرے تاج خامد نو شفا عطا فرما دے اللہ اپنے نبی نو شفا عطا فرما دے عائشہ نو تے بڑائی پیار اللہ دے رسول دے نال سی آپ نو زیادہ پیاری عائشہ دے نال سی بلکہ آپ فرمایا کرتے سن اللہ میں بیویاں دے درمیان تے انصاف کر دیتا ہے لیکن دل دا مالک تو ہے جدھر دل زیادہ مائل تو کر دے اللہ او دے اندر میرا کوئی اختیار نہیں ہو تے زیادہ اللہ دے رسول دا دل دا رجحان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے وال سی تے ماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے حجرے اندر اے رات دا وقت تے رج رج کے زیادتاں کیتی جا رہی ہے ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بلکہ سیرت نگاراں نے لکھی ہے میں تے سیرت دی کتاب اندر پڑھے ہے کہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے کارتے سوموار دی رات کار دے اندر روشنی کرن واسطے چراغ جلان واسطے تیل بھی میسر نہیں سی اپنی پڑوسن دے کولوں تیل ادھارا لیا ہے چراغ جلایا ہے رج رج کے مصطفیٰ دیاں زیارتاں کیتی جا رہی ہے ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ اللہ اکبر کبیرہ ادھر فجر طلوع ہو جاندی ہے رات گزر گئی رات بیت گئی جناب بلال نے اذان دینی شروع کر دیتی تے اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اذان دے بعد دیکھیا ابو بکر صحابہ کرام نو پیچھے کھڑیاں کر کے جماعت کروائی جا رہے ہیں تے آپ نے حجرہ مبارک چوں اپنی کھڑکی دا پردہ پیچھے کر کے مسنبی وال ویکھے ہے جناب انس بیان کر دینے اللہ دے رسول نے جدو ویکھے ہے تے مسنبی چمک اٹھی صحابہ کرام قریب سی کے نماز توڑ دین دے اللہ دے رسول وال ویکھنا شروع کر دین دے اللہ دے رسول دی تمارداری کرنی شروع کر دین دے آپ بڑے خوش ہوئے میری جڑی کھیتی سی مکہ مدینے دی کمائی صحابہ ابو بکر دی امامت تے متفق ہو چکے نے ابو بکر دی امامت تے خوش نے تے آپ نے ہاتھ نال اشارہ کیتا ہے نماز جاری رکھو نماز جاری رکھو اللہ دے رسول نے پردہ پھر آگے کر دیتا ہے جناب انس بیان کر دینے اس دے بعد پھر اللہ دے رسول دی زندگی اندر نماز دا وقت نہیں آیا اللہ دے رسول نے پھر اتنے صحابہ نو نہیں جے ویکھیا تے درو سورت طلوع ہوندیاں تیاریاں کر رہے ہیں اللہ دے رسول فرماندے نے میرے صحابہ جاؤ نا میری لخت جگر میری بیٹی فاطمہ نو پیغام بھیجو اپنے بابے دی گل سن جائے تے جناب آقا نو تے بیٹی فاطمہ نال ویسے ہی بڑا پیار سی تے فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نو اپنے ابو نال بڑا پیار سی بیٹیاں نال پیار کریا کرو اے نمانیاں نال پیار کریا کرو اے باپ دے گھر تے بیٹیاں امانت ہویا کر دیاں نے اصل تے بیٹیاں اگلے گھر دیاں رونقاں ہوندیاں نے بیٹیاں دیاں امیداں بھی باپ دی زندگی اندر ہی ہوندیاں نے باپ تے بیٹیاں واسطے ایک دیوار بن جاندا ہے باپ تے بیٹیاں واسطے ایک بہت بڑا امیداں دا مرکز بن جاندا ہے تے جدو باپ اکھاں میٹ جائے اے نمانیاں بیٹیاں دا پھر کر آنا بڑا کم ہو جاندا ہے بس آقا ساڈا معاشرہ تے گیا گزریا ہے جدو باپ فوت ہو جائے تے پائی آندے نے اگر تسی حصہ منگو گیاں تے تواڈے واسطے
واسطے ہمیشہ واسطے باپ دے دروازے بند ہو جان گے، ویران دے دروازے بند ہو جان گے۔ بہرحال ماں سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نو پیغام پہنچیا ہے تے دوڑیاں آئیاں، آ کے ویکھیا اللہ دے رسول میرے باپ اینی تکلیف اندر نے تے آندیاں نے، ہائے ابو جی تانوں اینی تکلیف ہے، ابو جی تانوں اینا بخار ہے، ابو جی تانوں اینا بخار محسوس ہو رہا ہے۔ تے آپ فرماندے نے فاطمہ میرے قریب ہو جا، میرے قریب ہو جا، تے سرگوشی کی تھی تے سیدہ فاطمہ نے رونا شروع کر دیتا۔ پھر آپ فرماندے نے فاطمہ قریب ہو جا، سیدہ فاطمہ قریب ہویاں تے پھر جناب فاطمہ نے رونا شروع کر دیتا، پھر مسکرانا شروع کر دیتا تے اللہ اکبر کبیرہ ادھروں ٹائم لنگدا جا رہا ہے۔ ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندیاں نے میرے تے اللہ دا کتنا فضل ہے، میرے تے اللہ دا کتنا کرم ہے، میرے تے اللہ دا کتنا احسان ہے کہ اللہ نے رسول دی زندگی دا آخری دن بھی میری باری والے دن مقرر کیتا سی، کر میرا گود میری اے تے صدیق دے خاندان نو اللہ نے ایک الگ ہی فضیلت دیتی۔ سفر ہجرت دا سی، دو سفر میرے نبی دے مشہور نے، ایک سفر ہجرت دا گود صدیق دی تے سر مصطفیٰ دا، ہون سفر آخرت ہے گود صدیقہ دی تے سر مصطفیٰ دے۔ تے ماں عائشہ فرماندیاں نے اللہ نے میرے گھر اندر میرے مصطفیٰ نو آخری دن نصیب کیتا، میرے واسطے بڑے نصیبے دی بات ہے۔ اور دوسرا اللہ دا فضل احسان ہے کہ اللہ نے آخری بار میرے نبی دا میرا تے میرے رسول دا لب بھی اللہ نے اکٹھیاں کر دیتا ہے۔ جناب عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ مسواک لے کے آئے، جناب حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ دے ویر نے آپ نے مسواک لویکھیا تے پسند فرمایا۔ ماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسواک نرم کر کے اللہ دے رسول نو پکڑا دیتی، آپ نے مسواک کی تھی۔ اے ہون حالت نزادہ وقت شروع ہو جاندہ ہے۔ آپ فرمائی جا رہے ہیں عائشہ جڑی خیبر اندر میں زہر پلائی گئی سی، آج انہیاں دردہ محسوس ہو رہی نے، لگ دے جی میری شارہ کٹی جا رہی ہے، بڑی درد ہو رہی ہے۔ نالا فرمائی جا رہے ہیں لا الہ الا اللہ ان للموت سکرات، اللہ تیرے علاوہ میرا کوئی مشکل کشا نہیں، لیکن موت دیاں سختیاں نے، اللہ موت دیاں سختیاں محسوس ہو رہی نے۔ تے ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماندیاں نے میرے نبی نے اپنی انگلی دا اشارہ آسمان وال کیتا تے فرمائی جا رہے نے اللہم بالرفیق الاعلی، اللہم بالرفیق الاعلی، اللہ جنہ صدیقاں تے جنہ نبیاں تے جنہ شہیداں تے تو انعام کیتا مینوں بھی انہاں نال ملا دے، اللہ مینوں رفیق اعلی اندر پہنچا دے۔ تے سیدہ فاطمہ نے منظر کشی بیان کی تھی، آپ اس طرح الفاظ دہرائی جا رہے نے تے آدھا ہاتھ مبارک نیچے جھکدا جا رہا ہے، جھکدا جا رہا ہے، جھکدا جا رہا ہے۔ آخر نبی دا ہاتھ مبارک نیچے آیا تے اللہ دے رسول 12 ربیع الاول نو دنیا تو وفات پا کے چلے گئے۔ سیرت نگاراں نے لکھیا ہے بلکہ رحیق المختوم سیرتی کتاب والے نے تیرے تے میرے نبی دی وفات دا 12 ربیع الاول دن مقرر کیتا، لکھیا ہے تے اللہ دے رسول دنیا فانی تو چلے گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تے اللہ دے رسول دا ہون جنازہ ہو دے بارے صحابہ کرام سوچی جا رہے نے، لیکن جڑا نبی ہوندا ہے اوندا جنازہ نہیں ہوندا، جنازہ تے گنہگار بندے دا ہوندا ہے۔ 10 صحابہ آئے، 10 صحابہ آندے درود شریف پڑھ کے چلے جاندے، تجہیز و تکفین دا وقت قریب آیا، اللہ دے رسول نوں کپڑے اندر غسل دیتا گیا، پھر قبر اندر اتاریا گیا۔ آپ فرماندے نے لحد والی قبر ساڈے واسطے، شک والی غیر واسطے۔ تے جناب طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑے دوڑے آئے، پہلے آ گئے تے آ کے اللہ دے رسول دی لحد والی قبر کھو دیتی، آپ نو قبر اندر اتار دیتا گیا ہے۔ تے جدو صحابہ کرام نبی صلی اللہ علیہ وسلم دفنا کے واپس گئے نے تے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھ دیاں نے وے انس بلال نبی دے یارو تسی نبی کتے چھڑ آئے، تسی تے سو پاک نبی تو جانا کول کماندے، یار یارانو انج اندر نئی خاک چھپاندے۔ تے جناب بلال آندے نے بہن فاطمہ
اے بہن فاطمہ وس نہ رہ گیا کچھ ساڈے تے ورت گئیاں تقدیراں ہوش حواس گم ہو گئے سن تے بھل گئیاں تقریراں حضرت فاطمہ آندیاں نے لوگو ایک تے مینوں میرے باپ دی جدائی دا صدمہ ہے دوسرا مینوں غم میں آ کے اج دے بعد جناب جبریل کدے کول اللہ دے سلام لے کے آیا کرے گا آج دے بعد جناب جبریل کدے کول آئے گا سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ فرماندیاں نے وے میرے ویر صحابہ مینوں ہاتھ تے وکھاؤ جنہ ہاتھ نال تسی میرے باپ دے جستے ادھر تے مٹی ڈالی ہوئے گی تھوڑا کیویں دل کیتا اپنے نبی نوں لحد اندر اتار کے خاک اندر چھپا کے آئے ہو اللہ اکبر سارے نے دنیا تو چلے جانے جو بھی دنیا اندر آیا آخر جانا ہی جانا ہے دنیا دیاں شرینیاں دنیا دی مٹھاس اور دنیا دی زیب و زینت اتنی کامیابی نہیں سمجھنی چاہیے میرے بھائی اگر اللہ دے رسول دنیا اندر نہیں رہے اسی بھی نہیں رہنا اسی بھی دنیا تو چلے جانے مرن واسطے جین واسطے نہ جیے مرن واسطے جینا چاہیے اللہ اکبر کسی دی قبر دیکھو کسی دی قبر تے کھڑے ہو کے کسی نے دفنایا جا رہا ہوئے تسی دیکھ رہے ہو تے سمجھا کرو ایک قبر میری کھودی گئی ہے مینوں ہی اتاریا جا رہا ہے جدو مسلمان تے مٹی پا کے واپس آؤ تے اللہ دا شکریہ ادا کر کے اللہ ایتھے میں بھی آ سکتا سا تو میں دوبارہ زندگی بخش دیتی ہے جو نافرمانیاں ہو گئیاں اللہ درگزر فرما آئندہ زندگی اللہ میں تیری عبادت اندر گزاراں گا بہرحال آخرت دی فکر کرنی چاہیے موت دی تیاری کرنی چاہیے اللہ سانو زندگی دے ایمان والی اللہ موت دے اسلام والی جو سنیا سنیا اللہ سمجھن دی اور قبر حشر اور آخرت دی تیاری کرنی توفیق بخشے اقول قولی ھذا آخر دعوایا الحمدللہ رب العالمین